السلام علیکم ناظرین، آج میں مخاطب ہوں اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کی قسمیں اور طریقہ، اعتکاف کے بارے میں پوری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور عورتوں کو اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ پوری بات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ جو کنفیوژن ہے اعتکاف کے بارے میں وہ سب کچھ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک ایک کر کے اسے حل کر دیتے ہیں کہ آدمی کا اعتکاف کی نیت ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم رمضان مبارک کے آخری 10 عشرے ہوتے اس میں اعتکاف کی نیت کرتے، اپنی مسجد میں وہاں پر رک جاتے ہیں، تو وہی اعتکاف جہاں پر مسجد میں نماز ہو، تراویح ہو جیسے ہوتی ہے وہاں پر ہم رک جاتے، تو یہ سب شرطیں وہاں پر لاگو ہوتی ہے۔ دوسرے، عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد اعتکاف کرنا چاہیے، جیسے کہ گھر میں نماز جہاں پڑھتے وہاں پر اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر گھر پر کوئی جگہ مخصوص طے نہیں ہے اعتکاف کے لیے تو متعین نہ ہو تو کوئی کارنر یا پھر گھر کے کسی حصے کو، کونے کو آپ اعتکاف کے لیے طے کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زائد سہل یعنی آسان ہے کہ گھر کے بیٹھے بیٹھے کام کاج کرتی ہوئے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو کام لیتی ہوئے مفت میں ثواب ملتا ہے۔ مطلب بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی، گھر بیٹھے آرام کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی مل جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ یہ بہت آسانی کی بات ہے، مگر اس کے باوجود بھی عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں کہ ان 3 صورتوں میں اعتکاف کے جیسے فرمایا گیا ہے کہ واجب سنت جو ہے آگے بتایا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر آتا ہے واجب، جو کسی منت یا نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یوں کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام کا موقوف رہنے، یا یوں کہے کہ میں نے اتنے دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا تو یہ واجب ہے۔ کہ کوئی نیت کر لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا ہے تو میں اعتکاف کروں گا، جیسے کہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 مہینے کا کروں گا، 1 ہفتے کا کروں گا، جتنا ہم نے نیت کی ہے اور منت کی جو نیت کی ہے تو اسے پورا کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ کہ اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا تو یہ واجب ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی اتنا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ آپ نے جتنی نیت کی ہے، جیسے کہ 10 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، 4 دن ہو، تو آپ اسے پورا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ واجب اعتکاف کی پہلی شکل واجب۔ اور دوسری صورت اعتکاف کی سنت ہے، مؤکدہ ہے، علی الکفایت ہے، جو پورے محلے کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف نہ ہوگا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اعتکاف کے لیے رکنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اگر نہیں بیٹھے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ ہر محلہ، چھوٹی بستی کی کسی بھی ایک مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، چاہے مسجد آپ کی قریب کیوں نہ ہو، آپ کے مسجد سے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، پر وہاں پر آپ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور تراویح نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دن کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا، نفل اعتکاف، جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کی مقدار، جتنا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ کوئی شخص تمام عمر کا اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ فرسٹ نمبر پر واجب، سیکنڈ نمبر پر سنت، تھرڈ نمبر پر نفل۔ نفل میں یہ بتایا گیا کہ اعتکاف، تیسرا نفل اعتکاف، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام مقدار، جتنا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ کوئی شخص تمام عمر کا اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اس کے لیے ہر شخص کو مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے، اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنا نماز وغیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ جیسے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے اور اعتکاف کی دعا پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں اعتکاف کی دعا یاد کر لینا ہے، اور مسجد میں جب بھی ہم داخل ہوں گے تو اعتکاف کی دعا پڑھیں گے اور اعتکاف کی نیت کریں گے۔ اور اعتکاف کے بارے میں اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔